जुल्फिकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान का एजाज अता किया गया। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो को मुल्क के लिए शानदार खिदमात पर आला तरीन सिविल अवार्ड अता किया गया। एजाज उनकी साहबजादी सनम भुट्टो ने वसूल किया। वालिद का नाम पुकारा गया तो सनम भुट्टो आबदीदा हो गई। मालियाती शोबे में खिदमत पर सुल्तान अली अकबर अलाना को निशान खिदमत। एयर मार्शल रिटायर्ड राजा शाहिद हामिद मरहूम को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के 764 अफसरान और जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा। शोहदा के लवाहिकीन ने सितारा बसालत और तमगा बसालत वसूल किए। तेईस मार्च तजदीद अहदे वफा का दिन। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज की परेड। चाको चबंद दस्तों ने सलामी दी। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। सदर जरदारी ने परेड का मुआयना किया। आर्मी, नेवी और फजाइया के दस्तों का मार्च पास्ट। कौमी परचम को सलामी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। नौजवान नस्ल में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान को बहुत से जियोपॉलिटिकल चैलेंजों का सामना है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज में तब्दील हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर मुल्क को फलाही रियासत बनाने का आज़म। कहा, दिन रात मेहनत करके मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर दिया। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी का मुजाहरा कर रही हैं। इत्तेहाद, ईमान और नस्म ज़ब्त के कायद के उसूलों पर अमल करके तरक्की याफ्ता अजीम फलाही मुमलिकत बनाएंगे। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। नारों की गूंज। परेड के दौरान फौजी बूटों की धमक दुश्मन पर लर्जा तारी करते। वाघा बॉर्डर पर यौम पाकिस्तान की शानदार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवानों का परेड का जबरदस्त मुजाहरा। फजा नारे तकबीर के नारों से गूंज उठी। मर्द और खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब जज्बा है बुलवतनी से सरशार। शहरियों का जोशो खरोश दीदनी। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों ने माहौल गरमा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर खारिजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 16 खारिजी हलाक हुए। खारिजियों ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कले में दरअंदाजी की कोशिश की थी। ISPR का कहना है, पाकिस्तान बार बार अफगान उबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कहता आ रहा है। तवक्को है अफगान उबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। बिजली सस्ती करने के लिए जामे पैकेज तैयार किया जा रहा है। ऐलान जल्द होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पावर डिवीजन के इजलास में गुफ्तगू। कहा, शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर आज़म की सोलराइजेशन पॉलिसी पर अवाम के अभाम हक़ाइक़ और अदाद शुमार की बुनियाद पर दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी तेज तर करने की हिदायत कर दी। नजरसानी माहिरों के बाद 7 IPPs ने बिजली सस्ती करने के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। नेपरा में CPPA और 7 IPPs की दरखास्त पर समाअत कल होगी। वफाक के 100 अरब रुपए कराची को कैसे मिलेंगे? गवर्नर सिंध ने फॉर्मूला बता दिया। कामरान टिसूरी ने वजीर आला मुराद अली शाह से गुफ्तगू में कहा, मेयर कराची ने 100 अरब रुपए देने के लिए खत लिखा। वजीर आला से कहता हूँ 50-50 कर लेते हैं, 50 आप दें, 50 का मैं बंदोबस्त करता हूँ। जिस पर मुराद अली शाह ने कहा कि मेयर और गवर्नर साहब में नोक झोंक चलती रहती है। गवर्नर साहब, दिस इज नॉट फेयर। आपने ये नहीं कहा था कि ये होगा तो वो होगा। मेयर कराची का गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी को जवाब। कहते हैं मसला तब हल होगा जब 100 अरब रुपए KMC के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। लॉलीपॉप नहीं, अकाउंट में पैसे जाएंगे। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को चौथा T20 115 रन से हरा दिया। सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल। 221 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 105 रन पर आउट हुई। जैकब डफी ने 4 और जैक फोक्स ने 3 विकेटें उड़ाईं। सीरीज का 5वां और आखिरी T20 बुध को वेलिंगटन में खेला जाएगा। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ।
مساجد میں ملک کی سلامتی، اتحاد اور یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یوم پاکستان پر مصور پاکستان علامہ اقبال کے مزار پر گاج تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ کے چاق و چبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ مظفر آباد آزاد کشمیر میں یوم پاکستان پر برہان وانی چوک سے گھڑی پن چوک تک ریلی نکالی گئی۔ گوادر کے ڈپٹی کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی تقریب، لیویز کے چاق و چبند دستوں نے قومی پرچم کو سلامی دی۔ عسکری قیادت کا یوم پاکستان پر خصوصی پیغام، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور سروسز چیفز نے یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد دی اور اپنے پیغام میں کہا 23 مارچ 1940 ہماری قومی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ کن موڑ ہے۔ اس روز آزاد وطن کے قیام کے لیے مشترکہ کوششوں کی راہ ہموار ہوئی۔ ایمان، امید کی رہنمائی اور استقامت پر مبنی یہ دن قوم کے عزم کی علامت ہے۔ قوم جمہوریت کے سائے میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان کے مسلح افواج اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت ثابت قدم ہیں۔ یوم پاکستان پر گورنر ہاؤس لاہور میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب، اداکار حامد رانا، اداکارہ شیبہ حسن اور گلوکارہ فریحہ پرویز کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا یوم پاکستان پر پیغام، کہا تحریک پاکستان کی طرح آج ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ قوم کو متحد ہو کر دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بانیان پاکستان کی جدوجہد اور شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین، کہا عہد کرتے ہیں پنجاب کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق بلندیوں پر گامزن کریں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا 23 مارچ ہماری تاریخ کا تابناک باب ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے ذاتی اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا۔ ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے متحد ہونا قومی فریضہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ریاست ہر ممکن اقدام کر رہی ہے، دشمن عناصر کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ میرے محبوب پاکستان، میری جان پاکستان، ISPR کا یوم پاکستان کی مناسبت سے ملے نغمے کا خصوصی پیغام، ایک دل، ایک جان، ایک پاکستان ہے۔ خوارج کا عبرتناک انجام، جنڈولا فورٹ پر حملے میں ہلاک خارجی نعیم خان سے والد، خاندان اور گاؤں مشران کا لا تعلقی کا اعلان۔ والد احمد خان نے کہا جو ملک اور پاک فوج کے خلاف ہو وہ ریاست کا دشمن ہے، چاہے میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، مجھے اس کی لاش چاہیے نہ ڈھانچہ۔ خارجیوں کے لیے کوئی عزت ہے نہ جنازہ، میرا بیٹا جہنم کا ایندھن ہے۔ علاقے کی تاریخ میں پہلی بار کسی مرنے والے کے لیے نہ فاتحہ خوانی ہوئی نہ تعزیت کی گئی۔ غزہ سے 7 فلسطینی طلباء تعلیم مکمل کرنے کے لیے کراچی پہنچ گئے۔ فلسطینی طلباء کا مزید ایک گروپ چند روز میں کراچی پہنچے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے طلباء مختلف تعلیمی اداروں میں اپنی تعلیم مکمل کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی فوج کو غزہ کو ملیا میٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ صہیونی فوج کی غزہ پر رات بھر بمباری، 23 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے سیاسی شعبے کے رکن اور ان کی اہلیہ شہید ہو گئی۔ رفح میں اسرائیلی فوج کے ہلال احمر کی ایمبولینس پر بمباری۔ تل ابیب میں عوام کا نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ غزہ جنگ دوبارہ شروع کرنے اور سیکیورٹی چیف کو برطرف کرنے کے خلاف احتجاج۔ خیرپور میں کتوں کے کاٹنے سے زخمی 7 سالہ بچہ دم توڑ گیا۔ جاں بحق بچے کے لواحقین کا احتجاج، آوارہ کتے تلف کرنے کا مطالبہ۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے 20 دن میں کتوں نے 100 سے زائد لوگوں کو کاٹا ہے۔ 70 سے زائد کیسز اسپتال میں رپورٹ ہوئے۔ عید قریب آتے ہی تیاریوں میں بھی تیزی آ گئی۔ بازاروں میں رش، درزیوں نے بھی ہاؤس فل اور نو بکنگ کے بورڈ لگا دیے۔ ریڈی میڈ سوٹ خریدیں یا درزیوں کے نخرے اٹھائیں، شہری پریشان۔ ون ڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم کے 9 کرکٹرز نیوزی لینڈ روانہ۔ کپتان محمد رضوان، بابر اعظم، اوپنر عبداللہ شفیق، امام الحق، طیب طاہر، نسیم شاہ، فہیم اشرف، وسیم جونیئر اور عاقف جاوید شامل۔ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ آغاز 29 مارچ سے ہوگا۔ ورلڈ انڈر 23 چیمپئن شپ جو پہلی دفعہ ورلڈ میں ہو رہی ہے
اور پاکستان اس کا پہلا ٹورنامنٹ کرانے کا اعزاز رکھ رہا ہے۔ پاکستان انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ چیمپئن شپ 6 سے 10 اپریل تک کراچی میں ہوگی۔ پاکستان اسکواش فیڈریشن کے نائب صدر عدنان اسد نے بتایا چیمپئن شپ میں 32 ملکوں کے کھلاڑی حصہ لیں گے۔ پاکستان کے نور زمان اور حمزہ خان نمائندگی کریں گے۔ پہلی بار انڈر 23 ورلڈ چیمپئن شپ کا آغاز پاکستان سے ہو رہا ہے۔ اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے کہا عالمی ایونٹ کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ پیرس کی سڑکوں پر چور سپاہی کا فلمی سین۔ تیز رفتاری پر پولیس نے گاڑی کو روکنا چاہا، ڈرائیور نے ٹاپ گیئر لگا دیا۔ پولیس نے تعاقب کیا، ڈرائیور سے بے قابو کار ٹریفک پول سے ٹکرائی۔ پولیس موبائل بھی ایک کے بعد ایک ٹکراتی گئی۔ حادثے میں 10 پولیس اہلکاروں سمیت 13 افراد زخمی ہوئے۔ پاکستان کے سفارت خانوں میں یوم پاکستان کی مناسبت سے تقاریب۔ ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی ہوئی، بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ آسٹریلیا میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ہائی کمشنر زاہد حفیظ چودھری نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں ایوانیہ پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ٹوکیو میں پاکستانی سفارت خانے میں بھی سب سے لالی پرچم لہرایا گیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی شریک ہوئی۔ برونائی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں بھی پرچم کشائی کی گئی۔ سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، وہ آواز جس نے ہر محب وطن پاکستانی کے جذبے کو زبان دی۔ معروف گلوکارہ شہناز بیگم کو دنیا سے گزرے 6 برس بیت گئے۔ ان کی منفرد آواز گیتوں کی شکل میں رہتی دنیا تک محفوظ ہو چکی۔